بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضب دنیا کے لیے چنگیز خان کی فوج کا طریقہ جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکارگاہ تھی۔ خانہ بدوش تاریوں کے پاس گھوڑوں کی کمی نہ تھی۔ بھیڑ بکریوں کے علاوہ وہ گھوڑوں کے گوشت اور سادہ دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگل کے ہر جانور کا گوشت کھا جاتے تھے۔ سرائے گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں چل نکلتے، اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکا تک نہ چر لیتے وہ وہیں رہتے۔ اور جب کوئی مسافر پیغام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کی چند چھینٹیں پڑی ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراغ گاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے سے مڈ بھیڑ ہو جاتی، اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے زنوں مرد کو بھی غلام بنا لیتے۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے۔ سردیوں میں شمال کی سرد ہواؤں سے مویشیوں کا دودھ سوکھ جاتا اور وہ بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھی تیز آندھی ان کے خیمے اڑا کر لے جاتی اور ان کے مویشی ادھر ادھر کر دیتی۔ فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجہ جفاکش بنا دیا تھا۔ وہ کئی دن تک گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی دن تک بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کی سرکوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا مطیع بنا لیا۔ پھر خانہ بدوشوں اور اپنے اتتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے جہاں لہلاتے باغ، سرسبز کھتیان اور سدا بہار چراگاہیں تھیں۔ لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تتاری ہمسایہ ممالک اور بھوکے عقابوں کی طرح چھپٹے، اور وہ اقوام جنہیں پرامن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکے۔ چند برسوں میں چنگیز خان کی افواج نے شمال اور مغرب کے کئی ممالک پر قبضہ کر لیا۔ ہمسایہ سلطنتیں ان کی فتوحات کی رفتار پر حیران تھیں۔ وہ ایک دن میں کئی منازل طے کرتے اور بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر یلغار کرتے تھے۔ ان ممالک کی افواج حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی۔ چنگیز خان کی افواج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالار تتاریوں کی پیش قدمی سے باخبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے ہی سرحد پر پڑاؤ ڈال دیتا۔ ہر روز اس کے جاسوس اسے یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اسی طرف ہے، لیکن ایک صبح کو کوئی ایلچی یہ پیغام لے کر آ جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری طرف سے سرحد عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے تھے۔ ہر سوار کے ساتھ کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا۔ یلغار کے وقت اگر سوار کو بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر زخم کر کے اس کے خون کے چند گھونٹ پی لیتا۔ لمبے سفر میں بھی تتاری اپنے ساتھ بہت کم سامان و رسد اٹھاتے تھے۔ جنگل میں وہ فالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے۔ اگر کسی شہر کے باشندے بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیتے تو تتاری صرف ان لوگوں کو قتل کرتے تھے جو سپاہانہ خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ہر سپاہی مفتو قوم کی عورتوں کی بے حرمتی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح ہوتا تو یہ ان کے مکانوں کو آگ لگا دیتے اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا، اور تتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا اس کے افسروں اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہے، ورنہ ہماری فوج نے آج سب سے زیادہ سر کاٹے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے ہاتھوں اسلام کی عبرتناک تباہی ہو چکی تھی۔ اس عالم اسلام کی تباہی انتشار اور لامرکزیت کی حد کو پہنچ چکا تھا۔ ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، جو احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق ان کی تبدیلیں گڑھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کرنے والی اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں، لیکن بدقسمتی سے اسلاف کا ایمان نہ تھا۔ اب ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اغیار کا لقمہ اجل بننا ہے
या फिर गैरत ईमानी का मुजाहरा करते हुए इस्लाम के नक्शे कदम पर चलकर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना है।